सबसे पहले बात करेंगे यौम अली के हवाले से। नाज़रीन, यौम अली की मुनासिबत से कल जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। कराची पुलिस ने मरकजी जुलूस का सिक्योरिटी प्लान तैयार किया। कराची भर में 4096 अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन। शाहजेब, बताइएगा तफसीलात के हवाले से। जी बिल्कुल, कल जो है कराची समेत मुल्क भर में यौम अली की शहादत के दिन के मौके पर शहर भर में जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। इसके लिए जो है कराची पुलिस की जानिब से कराची में जो सिक्योरिटी प्लान जो मुरतब किया गया है वो सिटी 21 ने हासिल किया है। इसमें जो बताया गया है कि कराची में 4096 जो है पुलिस एहलकार अफसरान जो है इस यहाँ पर ड्यूटी की प्राय सर अंजाम देंगे, जिसमें 1210 जिला शर्की में, इसी तरीके से जिला जनूबी की बात की जाए तो 2651 पुलिस एहलकार जो है वहाँ पर तैनात की जाएंगे। वेस्ट जोन की बात की जाए तो वेस्ट जोन में बताया जा रहा है कि 20 अफसरान एहलकार जो है तैनात होंगे। इसी तरीके से अगर SSU और सिक्योरिटी डिवीजन के हवाले से बात की जाए तो 90 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी की फराइज सर अंजाम देंगे मरकजी जुलूस समेत, जबकि रैपिड रिस्पांस फोर्स के जो एहलकार होंगे, जो अफसरान होंगे, वो भी इसमें यौम अली के मुनासबत से जो जुलूस निकलता है और जो मजालिस होती हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। अगर इसी तरीके से बात की जाए जो मुख्तलिफ NGOs हैं, जो कि शिया उलमा कौंसिल शिया बरादरी की जानिब से जो मुख्तलिफ NGOs के जो एहलकार होते हैं उनकी जो तादाद बताई गई है वो बताई जा रही है 636 तादाद है, जो मरकजी जुलूस के अतराफ जो है ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। तमाम जो सिक्योरिटी प्लान है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि टोटल शहर भर में 4096 पुलिस अफसरान और एहलकार यौम अली के मुनासिबत से जो शहर में जुलूस और मजालिस होती हैं उनकी जो ड्यूटी है वहाँ पर, उनकी जो सिक्योरिटी है वहाँ पर ड्यूटी की फराइज सर अंजाम देंगे। जी, कराची पुलिस ने मरकजी जुलूस का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यौम अली के हवाले से सदर के इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, जबकि जुलूस की गुजरगाहों के इतराफ़ की सड़कों पर कंटेनर्स आज रात लगा दिए जाएंगे। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से। यौम अली के हवाले से इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल यौम अली के मौके के ऊपर नेशनल पार्क से जुलूस बरामद होगा, जब निरानियन इमाम बारगाह पे जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के इक़दाम जो हैं वो भी किए गए हैं। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो इस जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे, जबकि रेंजर्स एहलकार भी जो है वो इस जुलूस की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात होंगे। अफसरान बाला जो हैं वो मौके के ऊपर मौजूद होंगे। तमाम जितने भी DSPs हैं इस हदूद के वो भी मौके के ऊपर मौजूद होंगे। कंटेनर जो हैं वो यहाँ पर रख दी गए हैं। रात के औकात के अंदर कंटेनर्स को जो है वो लगाकर रोड को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, रुकावटें लगा दी जाएंगी और जितनी भी दुकानें हैं सदर के अतराफ़ में उन सबको सील किया जाएगा, BD की जाएगी उन सब की, और उसके बाद ही सुबह जो है वो जुलूस के हवाले से उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो जुलूस जो है वो बरामद हो। ताहम अभी इस हवाले से अगर हम लोग बात करें तो तमाम जो SSPs हैं उनकी एक हाई ऑफिशियल मीटिंग जो है वो हो रही है और कंटेनर्स वगैरह रख दी गए हैं। रात में 12 बजे के बाद कंटेनर जो है वो लगा दी जाएंगे, रोड को जो है वो बंद कर दिया जाएगा ताकि जुलूस की जो सिक्योरिटी है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए। दूसरी जानिब अगर हम लोग बात करें तो देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जुलूस जो है वो उससे बरामद होता है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से ये बरामद होकर सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एंटर होकर उसके अंदर इख्तिताम पजीर होता है। तहम SSP ईस्ट और SSP सिटी दोनों जो है वो मौके के ऊपर मौजूद होंगे और जुलूस की बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। बुलंद वाला इमारतों के ऊपर जो है वो शार्प शूटर्स तैनात किए जाएंगे जो सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो नज़र रखेंगे, जुलूस के ऊपर नज़र रखेंगे। ताहम ओवरऑल सिक्योरिटी जो है उसके पूरा एक जो डे प्लान है वो मरतब कर लिया गया है। जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में यौम अली अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। लियाकताबाद में आज रात का सबसे बड़ा जुलूस बाबे फातिमा से बरामद होगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी SP लियाकताबाद अयाज हुसैन के साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं।
یوم علی علیہ السلام کے موقع پر جو ہے وہ لیاقت آباد ڈویژن میں ٹوٹل جو ہے وہ 13 چھوٹے بڑے جلوس جو برآمد کیے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی لیاقت آباد ایاز حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیاقت آباد ڈویژن میں کس طریقے سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ 13 چھوٹے بڑے جلوس نکالے جائیں گے، 54 امام بارگاہیں جو ہے وہ آپ کی ڈویژن میں لگتی ہیں، سیکیورٹی کی کیا جو ہے وہ انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور سب سے بڑا جلوس کون سا نکالا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 رمضان سے 21 رمضان تک یوم علی کی مناسبت سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیاقت آباد ڈویژن میں 13 چھوٹے بڑے جلوس نکالے جا چکے ہیں، کچھ اور مزید باقی ہیں، اور ٹوٹل 54 جو ہیں مجالس برپا ہوئی ہیں۔ ان کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی طرف سے سیکیورٹی پلان، فول پروف سیکیورٹی پلان ایشو کیا گیا تھا۔ آج 20 رمضان کو رات کو سب سے بڑا لیاقت آباد ڈویژن کا یوم علی کی مناسبت سے جلوس برآمد ہوگا باب فاطمہ امام بارگاہ سے، جو 10 نمبر لیاقت آباد سے ہوتا ہوا فردوس مارکیٹ اور ڈاکخانہ چورنگی سے ہوتا ہوا واپس باب فاطمہ امام بارگاہ پہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے پاس یہ 2 پولیس اسٹیشنز ہیں، پی ایس لیاقت آباد اور پی ایس سپر مارکیٹ، اس کی مکمل نفری ڈپلائیڈ ہوگی۔ دونوں ایس ایچ او صاحبان وہیں پہ موجود ہوں گے۔ میں خود ابھی روٹ منتظمین کے ساتھ مل کے روٹ وزٹ کیا ہے، اور فائنلی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بم ڈسپوزل سروس کو بھی استعمال کرتے ہوئے پورا علاقہ کلیئر کرنا ہے۔ ایاز حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سب سے بڑا جلوس جو آج نکالا جائے گا رات میں، جو باب فاطمہ سے ہوتا ہوا لیاقت آباد 10 نمبر سے جو ہے فردوس مارکیٹ پہ آئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکخانہ سے ہوتے ہوئے جو ہے واپسی جو ہے وہ یہ جلوس جو ہے باب فاطمہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ بی ڈی ایس سے جو ہے وہ تمام علاقے کو جو ہے وہ کلیئر کرایا جائے گا۔ تو لیاقت آباد ڈویژن کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات جو ہے وہ ایکس پی لیاقت آباد کی جانب سے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جلوس برآمد ہوگی اس کے اندر ایس پی لیاقت آباد جو ہے وہ خود جو ہے وہ جلوس کی نگرانی۔ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی غلام سرور راہپوٹو کا کہنا ہے کہ یوم علی کے حوالے سے تمام بلدیاتی امور مکمل کر لیے گئے ہیں۔ امام بارگاہوں کے اطراف روشنی کی فراہمی اور جلوس کی گزرگاہوں میں نکاسی آب اور روڈ کو ہموار کرنے کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی نے منتظمین سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ یوم علی کے موقع پر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے مین شاہراہ پر 1 ماہ سے نالے پر ترقیاتی کام جاری ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ٹریفک پولیس آفیسر کے مطابق مزید 2 ماہ شہری پریشان رہیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سمر عباسی جو اس وقت گارڈن ہیڈ کوارٹر کے قریب موجود ہے۔ جی سمر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ میرے عقب میں آپ روڈ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ روڈ ایم اے جناح روڈ کو ٹچ کرتا ہے، انکل سریا ہاسپٹل، اور اس کے ساتھ اگر میں رائٹ ہینڈ کی بات کروں تو یہ اس روٹ سے جو ٹریفک ہے وہ ناظم آباد، پاک کالونی اور سولجر بازار کے علاقوں میں، گارڈن ایسٹ کے علاقوں میں جو پبلک جاتی ہے وہ، اور خاص کر جو لیاری ایکسپریس وے کو ٹچ کرتی ہے جنہوں نے سراب گوٹ جانا ہے یا ماڑی پور روڈ، تو وہ اس روٹ کو جو استعمال کرتے ہیں ایم اے جناح روڈ سے تبت پلازا سے۔ لیکن یہاں پہ یہ کلورٹ جو ہے اس کی بننے کی وجہ سے، تعمیراتی جو کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن یہ کام جو ہے مکمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے رانگ وے ٹریفک آ رہا ہوگا۔ یہ ٹریفک بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے رانگ وے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مزید ہم جانتے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ ایس او گل پلازا موجود ہیں لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل جو پیش آ رہے ہیں، کتنی آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے اس کی جو کام شروع ہوا ہے، 2.5 مہینے کا ٹائم ان لوگوں نے دیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو آبادی کے لوگ ہیں، جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، وہ ون وے پہ بہت زیادہ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، خاص کر موٹر سائیکلسٹ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور جو لیاری ایکسپریس وے کو لوگ جاتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ دائیں بائیں کے لوگوں کو بڑے سمجھا رہے ہیں اور بڑے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ متبادل روٹ کا کون سا انتظام کیا گیا؟ جناب متبادل روڈ یہ ہے کہ انکل سریا وایا جوبلی مارکیٹ، جوبلی سے نشتر روڈ سے سیدھا لاول اینڈ گارڈن اور سولجر بازار کی طرف لوگ جا سکتے ہیں۔ اوکے، یہ اب کتنا عرصہ مزید 2 ماہ یہ چلے گا کام؟ ان کا کہنا ہے کہ 2.5 مہینے میں تقریباً یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو گارڈن سائڈ بغیچہ کی طرف سے آ رہا ہے اور جائے گا گارڈن ایم اے جناح روڈ کی طرف، اس روڈ کی کھدائی کا کام شروع کریں گے۔
بہت شکریہ. یہ ایسو گل پلازا تھے لیاقت. ان کا کہنا ہے کہ یہ مزید جو ہے 2 ماہ اس کام کو لگ سکتے ہیں. شہری احتیاط کریں اور متبادل روٹ کا استعمال کریں کیونکہ اس کے جو کلوٹ یہاں بنائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور شہریوں کو بھی شکایت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فرنگی حضرت بلال کالونی میں بوسیدہ سیوریج کا نظام کی وجہ سے سڑک خستہ حال ہو گئی. جگہ جگہ گڑھے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل وہاں پر موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. نعمان، بتائیے گا کہ سڑک کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں بالکل شہر کراچی کو بوسیدہ سیوریج نظام جو ہے وہ اب تباہ کرتا جا رہا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں کی مختلف شاہراہیں تباہی کے دہانے پر آ چکی ہیں. جگہ جگہ کھڈے موجود ہیں جس کی وجہ سے اہل علاقہ مسافر جو ہے وہ کافی پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں. میرے کیمرامین اجلان آپ کو دکھا سکیں تو یہ اس وقت مناظر ہیں کراچی کے علاقے کورنگی حضرت بلال کالونی کی شاہراہ کے، جو کہ مکمل طور پر تباہ ہے. سڑک کا یہاں پر نام و نشان نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ایک شہری یہاں پر موجود ہیں. میری کوشش ہے کہ میں ان سے بات کروں. سر، مجھے بتائیے گا ذرا اس خستہ حال سڑک کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم پریشان ہیں، کیا کریں، کس کو جہاں دیں. کوئی آتا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. روڈ ختم سارا لگا پڑا ہے. یقینی طور پر اہل علاقہ جو ہے وہ کافی پریشانیوں سے دوچار ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ حضرت بلال کالونی کی جو سڑک ہے، جو مصطفیٰ مسجد کے باہر کی سڑک ہے، اسے تعمیر کیا جائے، اس کی مرمت کی جائے، اسے جو ہے وہ دوبارہ یہاں پر روڈ کارپیٹنگ کی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اس علاقے میں جو ہے وہ حادثات بھی ہو رہے ہیں. جی، اوگرا ایل پی جی مافیا کو لگام ڈالنے میں ناکام ہو گیا. کراچی میں ایل پی جی ایک بار پھر سرکاری قیمت سے 70 روپے مہنگی فروخت ہونے لگی. چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز الائنس عمران فاروقی نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا ایل پی جی مہنگی کرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے کاوش میمن سے. جی بالکل، 31 مارچ کو اوگرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں ایل پی جی کی نئی قیمت 229 روپے مقرر کی. لیکن اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے بعد کراچی میں اس قیمتوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے اور جو ایل پی جی مالکان ہیں، جو اس کے پیچھے مافیا ہے، وہ اپنی منمانہ قیمتوں پر جو ہے وہ ایل پی جی فروخت کر رہا ہے جس کے باعث عوام ہے اس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمران فاروقی ہیں جو کراچی ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر الائنس کے چیئرمین بھی ہیں. عمران صاحب، کیا سمجھتے ہیں کون سا اس کے پیچھے مافیا اور کیا وجہ ہے حکومت عمل درآمد کرنے میں ناکام؟ دیکھیں، ایل پی جی بہت بڑا مافیا بن چکا ہے اس وقت اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوئی گیس کی عدم فراہمی. اگر سوئی گیس گھروں میں آ رہی ہوتی، نیچرل گیس کی فراہمی ہو رہی ہوتی تو شاید یہ مافیا جو ہے نا کچھ خیال رکھتا. لیکن اس وقت کیونکہ انہوں نے سردیوں میں اتنا کمایا، بلیک مارکیٹنگ ہوئی، تو وہ ابھی تک جو ہے نا برقرار ہے. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی برقرار ہے، اس وجہ لیے گیس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے، ان کمپنیز کے خلاف ایکشن لے، ان پہ جرمانے عائد کرے جو یہ مہنگے دام میں فروخت کر رہے ہیں. اوگرا کی پرائس کو نہیں مانتے تو اوگرا کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لے. جب اوگرا ان کے خلاف ایکشن لے گا تو یہ پرائس خود بخود کم ہوں گی، لیکن اس کے لیے ان کمپنیز کے خلاف ایکشن بہت ضروری ہے. جی بالکل، عمران فاروقی کا یہی کہنا ہے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں وہ اپنی منمانی قیمتوں پر جو ہے وہ ایل پی جی نیچے لیول پر ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے جس کے بعد اوور آل جو ہے امپیکٹ مارکیٹ پر. جی بہت شکریہ. عید کے مناسبت سے جینٹس کے لیے پینٹ اور شرٹ کی نئی ورائٹی مارکیٹوں کی زینت بن گئی ہے. تفصیلات بتائیں گی وسیم افتخار. عید کے موقع پر مردوں کے لیے اور بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کے لیے مختلف جو ورائٹیز ہیں پینٹ میں اور شرٹس میں جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو پینٹ ہے یہ نئی ورائٹی ہے اور یہ ہے ڈینم کی پینٹ ہے جو کہ رنگل فری ڈینم پینٹ کہلاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ ہے چنیوز پینٹ، لیکن اس کی خاص بات یہ کہ یہ نیو ورائٹی ہے جو کہ ڈاٹڈ چنیوز کاٹن پینٹ جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے. ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، یہ بتائے گا کہ کون کون سا فیبرک ہے جو متعارف کرایا گیا ہے. دیکھیں، رہا عید کی شاپنگ کے حوالے سے مہنگائی نے تو خیر کمر توڑ دی ہے. اب کچھ ماں باپ ہیں، ظاہر ہے اپنے بچوں کو نئے کپڑے تو پہنانے ہیں. اب وہ چاہے کسی سے ادھار لے کر دیں اور عید کے بعد ادھار واپسی کریں، کچھ بھی کریں، اپنے بچوں کے خاطر وہ شاپنگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری مارکیٹیں بالکل سلو یا سنسان پڑی میں، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا کاروبار ہو رہا ہے. لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یار جو بندہ خریدنے کے لیے آتا ہے ہمارے سامنے اپنے بچوں کو لے کے، اور جب ہم ان کو پیسے بتاتے ہیں تو وہ جو بندہ 4 سوٹ لینے آتا ہے وہ بیچارہ آہستہ 3 اور 2 پہ یا 1 سوٹ پہ رہ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بس الحمدللہ کام تو ہو رہا ہے. اور یہ دل یہ خوش ہو کہ جب ملک کے حالات اچھے ہوں، ماں باپ اپنے بچوں کو دل سے، یعنی بچے اگر 2 سوٹ کی ڈیمانڈ کریں تو ماں باپ 4 سوٹ دلائیں، بچوں کو بھی دل خوش ہو. تھوڑا ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. جی بالکل،
ये थे दुकानदार मानी पराचा, जिनका कहना है कि इस ईद पर मुख्तलिफ वैराइटीज़ जैसे कि इन्होंने बताया कि मुतारिफ़ कराई है। और बिलखुसूस अगर हम मर्दों के हवाले से बात करें तो मर्दों की वैराइटी ये होती है कि वो ऐसी चीज़ें, ऐसी पेंटें या शर्टें ख़रीदें जो कि ईद में भी चल जाए, ऑफिस यूज़ में भी इस्तेमाल हो सकें, और अगर शादी ब्याह की तकरीबात जो हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सके। लेकिन ईद की ख़रीदारी के हवाले से इनका कहना है कि महंगाई ने शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद को इस हद तक मुतासर किया है कि ईद की शॉपिंग की ख़रीदारी की जो रफ्तार इस दौरान देखने में आती थी वो रफ्तार शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। सिंध के महकमे बल्दियात में मुबैना तौर पर 11 ग्रेड के 186 में से 12 मुलाजमीन की जाली भर्तियां करार देने के बावजूद मुलाजमीन ओहदों पर बरकरार हैं, जबकि मुतादिद मुलाजमीन को 11 से 16 और 17 ग्रेड में तरक्कियां भी दे दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आज़ाद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने नाज़रीन को बताएंगे सिंध महकमा बल्दियात में मुबैना तौर पर 11 ग्रेड के 186 में से 12 मुलाजमीन की जाली भर्तियां करार देने के बावजूद मुलाजमीन ओहदों पर बरकरार है, जबकि मुतादिद मुलाजमीन को 11 से 16 और 17 ग्रेड में तरक्कियां भी दे दी गई हैं। बल्दिया वस्ती की जानिब से वफ़ात पा जाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना को मुलाजमतों की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। मज़ीद 4 उम्मीदवारों को मुलाजमतें फराहम कर दी गई। तफसीलात रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो हुकूमत सिंध की खुसूसी हिदायत के नतीजे में यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डिजीज़ कोटे पर गुज़िश्ता चंद अरसे में 40 से ज़ायद अफराद को जो है वो मुलाजमत फराहम की जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी 4 डिजीज़ कोटे पर मुलाजमीन को जो है वो रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, किसी को रोज़गार फराहम करना बड़ी अच्छी बात है। फरमाइएगा ये सिलसिला कब से जारी है और कब तक जारी रहेगा? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के भी बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पे भरोसा किया है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिज़ीज़ कोटे पे जितने केसेस आ रहे हैं उसको जल्द अज जल्द कोई किस में एक्शन लिया जाए और इसको डिज़ॉल्व किया जाए, ताकि मेन चीज़ ये है कि लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना, ताकि उनका घर चल सके। जो लोग रिटायर हो जाते हैं या डेथ हो जाती है तो उनके साथ ये घरेलू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो हम मुझे अंदाज़ा है कि क्या घर वालों को फेस करना पड़ता है। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं इस काम को जल्द अज जल्द किया जाए। देखिए, हमारे पास टोटल 15 से 20 केसेस अभी और पाइपलाइन में हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी विद इन लिमिटेड टाइमिंग में हमने ये सेकंड टाइम ये इनको जॉब ऑफर की है इंशाल्लाह। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया की जो काविशें हैं डिजीज़ कोटे के हवाले से, अगर उसको दीगर इदारे भी फॉलो करें तो इस मसले का जो है। जी बहुत शुक्रिया। सिंध हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकारीर को नशर करने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई जिसमें सुमेरा मेहंदी का ये मौक़िफ़ था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं उन तकारीर में वो मुअज़्ज़िज़ अदलिया और जजेस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लिहाजा उनकी तकारीर को मीडिया पर नशर करने से रोका जाए। इस केस की समाअत की सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो कानूनी नुकात दरकार होते हैं किसी भी तकरीर को रोकने के हवाले से, इस पर दरख्वास्त गुजार का क्या कहना है। तो दरख्वास्त गुजार ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नवाज शरीफ ज़मानत पर हैं, तो अदालत ने कहा कि ज़मानत पर तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी हो सकते हैं, तो क्या अदालत उनकी भी तकरीर पर पाबंदी आयद कर सकती है। अदालत ने कहा कि जिस अदालत ने नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की है तो दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि ये मामला वहाँ उठाए, उस अदालत के अंदर जाकर इस मौक़िफ़ को उठाए। इसके बाद अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सुमेरा मेहंदी का अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार करना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जो तकारीर कर रहे हैं उनमें वो अदलिया और जजिस को तज़ीक़ का निशाना बना रहे हैं, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट को चाहिए कि उनकी तकारीर पर पाबंदी आयद करे। जी बहुत शुक्रिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के बंगले में डकैती के मामले पर पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर गिरफ्तार मुलज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया। तफसीलात मुमताज़ जमाली से।
دیکھیں جی، آج جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں سابق میئر کراچی وسیم اختر کے گھر پر ڈکیتی سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی، جہاں پر جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پولیس نے گرفتار 3 ملزمان کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ ملزمان میں اطاولہ، بچل اور نمراز شامل ہیں، اور عدالت نے تینوں کے تینوں ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اور آئندہ سماعت پر تفتیش افسر سے کیس کا چالان طلب کر لیا ہے، اور اس مقدمے کی جو مزید سماعت ہے وہ 26 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ تفتیشی افسر کا یہ موقف ہے کہ گرفتار ملزمان سے جو ڈکیتی کی گئی 50% سامان جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سے مزید بھی جو ہے چیزیں برآمد کرنی ہیں، لہٰذا یہ وسیم اختر کے گھر میں کام کرنے والے ملازم کی مدعیت میں تھانہ درخشاں میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں IT انڈسٹری اکیڈمیا برج پروگرام کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تفصیلات شازیہ کریم کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سید زبیر راشد، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ بالکل، ممبر آف صوبائی اسمبلی شازیہ کریم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً آج بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں آج ایک قابل ستائش ایک اقدام ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے IT سے متعلق۔ تو انہوں نے آج جو ہے خصوصی شرکت بھی کی ہے اور MPA بھی ہے، تو طلبہ و طالبات کے بہترین مفاد کے لیے یہ کیا ایک سوچ رکھتی ہیں، انہیں کی زبانی جان لیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے فرمائے گا، کیا آج ایک پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا، افتتاحی تقریب، آپ کیونکہ ممبر آف صوبائی اسمبلی ہیں، تو ان طالب علموں کے بہترین مفاد کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کون سے ایک بہترین انیشیٹو آپ ان کو فراہم کرنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سندھ حکومت کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور ہماری IT منسٹر تنزیلہ ام حبیبہ کی بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا پروگرام ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے یونیورسٹی کے طلباء کے لیے جو ہے وہ متعارف کروایا، جن سے ہماری وہ اسٹوڈنٹس جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی ڈگریاں لے کر نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا وہ حصہ جس میں وہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بن سکتے ہیں، وہ ضائع کر دیتے ہیں جاب کی تلاش میں، جاب کے انتظار میں۔ یقیناً ان کو اس طرح کے پروگرام سے متعارف کروانا تاکہ وہ جو ہے وہ گھر بیٹھے اسکلس حاصل کر سکیں اور جو ہے وہ اکنامک فائنینشیل اپنے گھر کو سپورٹ کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے پروگرام آنے چاہیے ہماری یوتھ کے لیے، اور ہمارے جو ہیں وہ لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی نوجوان ہے، اور انہوں نے ہم سے پرومس کیا ہوا ہے کہ لیاری کے نوجوانوں کے لیے ہم IT سینٹر بھی متعارف کروائیں گے بہت جلد۔ تنزیلہ ام حبیبہ کی سربراہی میں ہم جو ہیں وہ اس کی انوگریشن کریں گے۔ تھینک یو جی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ کام جو ہے جاری و ساری ہے، اور اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کو آگے لے کے جائیں گے، اور جو بالخصوص جو لیاری کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو ایک اپرچونٹی فراہم کریں گے۔ بہت شکریہ۔